عبادتیں کرتا ہے، سوتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، مگر اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں عالم ہے، عالم رات بھر سوئے گا، عالم کا سونا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس جس کے پاس علم نہیں، اس کا رات بھر کا عبادت کرنا، اس کا سونا اس سے بہتر ہے، اس کا سونا عبادت میں شمار کیا۔ مگر عالم ہو، عالم سے مراد یہاں جو ہے ہر ایرے گیرے نتھو کھیرے کو لیا جاتا ہے، لیکن مذہب تشیع میں داڑھی، امامہ، ابا، کبا، اس کو دیکھ کر جو ہے اس کو کوئی عالم نہیں سمجھتا، اس کو کوئی عالم نہیں سمجھتا جب تک کہ وہ اپنے علم کو ظاہر نہ کرے۔ عالم سے مراد ہر ایک کو عالم کہا جاتا ہے، لیکن ہاں ہر ایک کو عالم کہا جاتا ہے، ایسے تو امام تو وہی ہے، کوئی اور امام نہیں ہے، لیکن ہر نماز پڑھانے والے کو ہم امام کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امام ہے، وہ امام، یہ امام اور ہے، وہ امام اور ہے، یہ امام ہر ایرا گیرا نتھو کھیرا جو ہے آگے چلا گیا امام بن گیا، پیش امام بن گیا، لیکن وہ امام جو منصوص من اللہ ہے، یہ وہ امام نہیں ہے۔ علماء سے مراد ہر طالب علم یہاں بھی آئے، اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں عالم ہے، اس کو ایک نظم پڑھنا آگے عالم ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم جیسے لوگ، ہم ایک میں طالب علم کی آپ کو بتاؤں، ہم طالب علم کے دھول نہیں، طالب علم کے دھول، عالم تو دور کی بات ہے، پھر اگر کوئی ممبر پہ آگے مجھ جیسا جاہل انسان کہ میں عالم ہوں تو آپ اندازہ لگائے کہ اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں۔ عالم سے مراد خامنائی صاحب، سیستانی صاحب، آیت اللہ مرحوم بہجت صاحب، مکارم شیرازی صاحب، آیت اللہ جواد عاملی صاحب، آیت اللہ رضا زادہ عاملی صاحب، یہ شخصیتیں ہیں۔ عالم سے مراد وہ ہے، یہ شخصیتیں ہیں۔ عالم سے مراد جواد نقوی صاحب، جواد نقوی صاحب، عالم سے مراد مرحوم ذیشان صاحب جس نے 450 کتابیں لکھی ہے۔ ایک ہم سے جو ہے پورے سال جو ہے ان دعاؤں کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم سے ایک دعا پڑھی نہیں جاتی، انہوں نے جو ہے اتنی بڑی مفاد الجنان کا ترجمہ کیا اور ہمارے سامنے رکھا اردو کا ترجمہ۔ عالم سے مراد وہ ہے، لہذا اس مغالطے میں نہ رہے۔ ہر ایک آنے والا اپنے کو عالم کہیں، عالم الگ شائی ہے، ہم جیسے لوگ تفری مکتب ہے، عالم ہے، یہ ہماری سرداری ہے، یہ ہمارا اسٹیٹ ہے، اس پر ہم کو حق ہے، یہ ہے وہ ہے، کیا بیوقوفی والے باتیں کرتے ہیں، مطالعہ کرتے نہیں، اس کے بعد آ کے یہ بیتوقی باتیں سناتے ہیں، عام عوام کا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں۔ لہذا خبردار رہیے گا، کوئی بھی آپ کے سامنے کہے میں عالم ہوں، سمجھے گا سب سے بڑا جاہل ہے، وہی سب سے بڑا جاہل ہے جو کہے میں عالم ہوں، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے، جو وہ علم کے اس کمال تک پہنچتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا جاہل ہوں۔ واقعی وہ عالم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے میں سب سے بڑا جاہل ہوں، اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے علم کے اس معیار تک پہنچتا ہے میں سب سے بڑا جاہل ہوں۔ لیکن جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میں عالم ہوں، وہ اس کی جہالت کی علامت ہوتی ہے۔ بڑا سا بڑا عالم دیکھے، کوئی عالم نہیں کہتا اپنے کو میں بڑا عالم ہوں، کبھی نہیں کہتا، اپنے نام کے آگے جو ہے علامہ نہیں لکھتا، آیت اللہ نہیں لکھتا، حجت الاسلام نہیں لکھتا، وہ ہم لکھتے ہیں، اس کے علم کو دیکھ کر ہم لکھتے ہیں، وہ نہیں لکھتے۔ اگر کوئی ایسا لکھنے والا ہو تو سمجھے سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا جاہل ہے۔ ابھی لوگوں نے علماء کو دیکھا نہیں، صرف موبائل پہ دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں۔ ابھی ایک ان کی 5 منٹ کی تقریر سنیں گے نا، آپ کہیں گے اس نے کیا کہا ہے، میرے سمجھ ایک جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر اس ایک جملے کی ہم یہاں تفسیر کرنے بیٹھ جائیں نظیر صاحب، اس ایک جملے کی اگر ہم خامنائی صاحب کے ایک جملے کی تفسیر کرنے کے لیے، سیستانی صاحب کے ایک جملے کی، آیت اللہ جواد عاملی کی ایک جملے کی میں یہاں تفسیر کروں، میرے رات گزر جائے، میں اس کی تفسیر ہی نہیں کر سکتا ہوں کہ ایک جملے میں اتنا علم ایک ایک کتاب بھری ہوتی ہے۔ وہ عالم ہے۔ مولائی متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس
آپ کی خدمت میں خوارج کے 10 بڑے بڑے عالم آتے ہیں. آنے کے بعد 10 بڑے بڑے عالم آنے کے بعد سوال کرتے ہیں. آنے کے بعد سوال کرتے ہیں، اے علی ابن ابی طالب، ہم نے رسول خدا سے سنا ہے، یہ حدیث سب کو یاد ہے، انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما کے گئے ہیں یہ کس حد تک رسول اسلام نے سچ فرمایا ہے. آپ کے بارے میں کہا ہے میں شہر علم، علی اس علم کے دروازہ ہیں، اگر علم لینا ہو تو دروازے تک آنا پڑے گا، یعنی علم لینے کے لیے علی تک آنا پڑے گا. اے علی، ہم 10 عالم ہیں، ہم نے خوارج میں جتنے لوگ ہیں ان میں جو سب سے بڑے عالم ہیں یہ سارے اس سب سے بڑے 10 عالم کو چنا ہے، لہذا ہم 10 عالم آپ کی خدمت میں آئے ہیں. ہم سوال کریں گے، ہر ایک کا سوال ایک ہی ہوگا، ہر ایک کا سوال ایک ہی ہوگا، مگر جواب ہر بار الگ الگ ہوگا. سوال ایک مگر جواب ہر بار الگ الگ ہوگا، اور سوال بھی علم کے متعلق ہوگا، کیونکہ رسول نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے آپ علم کے دروازہ ہے، آپ کو علم کا دروازہ کرا دیا ہے. لہذا ہم علم کے بارے میں سب سوال کریں گے. پہلا عالم بھی علم کے بارے میں سوال کرے گا، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، سب سوال کریں گے علم کے بارے میں، لیکن آپ کا جواب ہر مرتبہ الگ ہونا چاہیے. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، صلوات پڑھے بشان مولا، مولا نے فرمایا سوال کرو. لہذا انہوں نے سوال کیا، اے مولا آپ یہ بتائے کہ علم بہتر ہے کہ مال؟ سوال کیا ہے؟ علم بہتر ہے کہ مال؟ علم، مال، بس یہی سوال ہے. سوال بالکل شارٹ، علم بہتر ہے کہ مال؟ اس میں ڈفرنس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ امتیاز، علم بہتر ہے کہ مال بہتر ہے؟ علم بہتر ہے کہ مال بہتر ہے؟ مولا نے فرمایا علم بہتر ہے. علی علیہ السلام نے فرمایا علم بہتر ہے. کیوں علم بہتر ہے؟ اس لیے کہ علم کی نگہبانی تجھے کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ مال کی نگہبانی تجھے کرنی پڑتی ہے. مولا نے فرمایا علم بہتر ہے اس لیے کہ مال کی نگہبانی تجھے کرنی پڑتی ہے، مال کی حفاظت تجھے کرنی پڑتی ہے، لیکن علم تیری حفاظت کرتا ہے. اس کے بعد دوسرے عالم نے سوال کیا، اے علی علیہ السلام آپ یہ بتائیں علم بہتر ہے کہ مال؟ جب دوسرے نے سوال کیا مولا نے جواب دیا کہ علم بہتر ہے، علم بہتر ہے، علم بہتر ہے. دوسرے کو بھی جواب دیا علم بہتر ہے. کیوں؟ اب یہ بھی واضح کریں گے مولا کیوں. مولا نے فرمایا مال متروکات فرعون، حامان، شداد، قارون، ٹھیک ہے؟ متروکات فرعون، حامان، شداد، قارون، وہ ان کا ترکہ ہے، وہ ان کی وراثت ہے. اور علم جو ہے وراثت انبیاء، علم وراثت انبیاء ہے. مال فرعون، حامان، شداد، قارون کا ورثہ ہے، لیکن علم انبیاء کا ورثہ ہے. علم انبیاء کا ورثہ ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 2 سوال. اب تیسرے عالم نے سوال کیا، اے علی علیہ السلام آپ یہ بتائیے علم بہتر ہے کہ مال؟ علم بہتر ہے کہ مال؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم بہتر ہے. کیوں؟
اس لیے کہ صاحب مال کے دشمن بہت ہوتے ہیں، مال کی وجہ سے اس کے دشمن بہت ہوتے ہیں، لیکن صاحب علم کے دوست بہت ہوتے ہیں، صاحب علم کے دوست بہت ہوتے ہیں۔ چوتھے نے پھر سوال کیا، اے علی علیہ السلام، آپ یہ بتائیں کہ علم بہتر ہے کہ مال؟ مولا نے فرمایا علم بہتر ہے، علم بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ آپ کے پاس خربوں کی دولت ہو، آپ خرچ کریے، خرچ کرے، ایک دن وہ بالکل جو ہے آپ سڑک پہ آ جائیں گے۔ اگر آپ اس کے ساتھ اور نہیں جوڑتے جائیں گے، ایک دن آپ سڑک پہ آ جائیں گے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مال خرچ کرتے جائیں گے، خرچ ہو جائے گا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن علم آپ جتنا خرچ کریں گے، جتنوں کو پڑھائیں گے، اتنا بڑھتا جائے گا۔ جتنا لوگوں چار ہو گئے۔ پانچویں عالم نے سوال کیا، اے علی یہ بتائیے علم بہتر ہے کہ مال بہتر ہے؟ مولا نے فرمایا علم بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے جو مالدار ہوتے ہیں وہ بخیل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بخیل ہوتے ہیں، خود پر خرچ کرتے، خود کھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو دینے کی کوشش نہیں کرتے، بہت کم ایسے ہوتے ہیں۔ مالدار کیا ہوتے ہیں؟ بخیل ہوتے ہیں۔ لیکن صاحب علم ہمیشہ سخی ہوتا ہے، جو اس کے پاس جائے گا کبھی بخل سے کام نہیں لے گا، جو بھی آئے گا وہ اسے علم لے کے جائے گا۔ میں بھوکا رہ جاؤں، ان کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن سب کچھ دینے کے باوجود بھی جتنا وہ دیتا جائے گا، تو پہلی سوال میں آپ نے سن لیا، کہ جتنا دیتا جائے گا اس کا بڑھتا جائے گا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، جب بھی اس کے پاس جاؤ گے کبھی منع نہیں کرے گا۔ جب جاؤ گے اس کے پاس علم لینے کے لیے، وہ تم کو علم دے دے گا، سیراب کرے گا علم سے، کبھی بخل سے کام نہیں لے گا، جو واقعی عالم ہوگا۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ پھر چھٹے عالم نے سوال کیا، اے مولا یہ بتائیے علم بہتر ہے کہ مال؟ مولا نے فرمایا علم۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب مال کے پاس جو مال ہے، اس مال کو چور اور ڈاکو کا خطرہ ہے، چوروں کا خطرہ ہے، ڈاکو کا خطرہ ہے، سیکورٹی لگانی پڑے گی، حفاظت کرنی پڑے گی، بینک کو ڈھونڈنا پڑے گا، بکسوں کو ڈھونڈنا پڑے گا، چھپانا پڑے گا، کوئی ڈاکہ ڈال کے نہ لے جائے، چور کا خطرہ ہے، کوئی چوری کر کے لے جائے۔ لیکن جو صاحب علم ہے، جس کے پاس علم ہے، وہ علم اس کو ہر بلا سے محفوظ رکھے گا۔ علم ہر بلا سے محفوظ ہے، علم کو کوئی چوری نہیں کر سکتا، کرتے ہیں مگر اس کا علم نہیں چرا سکتا، یہ علم کا کمال ہے۔ اس کے بعد پھر 7ویں نے، کتنے ہوں گے؟ 6۔ پھر 7ویں نے سوال کیا، مولا یہ بتائیے، اے علی یہ بتائیے علم بہتر ہے کہ مال؟ علم بہتر ہے کہ مال بہتر ہے؟ مولا نے فرمایا علم بہتر ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن مالدار سے مواخذہ کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ تو نے مال کہاں سے کمایا ہے؟ حرام راستے سے کمایا ہے، حلال راستے سے کمایا ہے، کسی کا گلا کاٹ کے تو نہیں کمایا ہے، کسی کا چھینا تو نہیں ہے، اور کہاں پر خرچ کیا ہے؟ حلال راستے میں خرچ کیا ہے، حرام راستے میں خرچ کیا ہے، کہاں پر خرچ کیا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ لیکن علم کا کوئی حساب نہیں، صاحب علم کو کوئی حساب نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ پھر 8ویں نے سوال کیا، اے علی ابن ابی طالب آپ یہ بتائیے علم بہتر ہے کہ مال؟ مولا نے فرمایا علم بہتر ہے، علم
بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بہت دیر تک اپنے پاس مال رکھو گے خراب ہو جائے گا، سڑ جائے گا، اس میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے، خراب ہو جائے گا، سڑ جائے گا، آپ کے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ لیکن علم ہمیشہ روشن چمکتا رہتا ہے، تازہ رہتا ہے، علم ہمیشہ تازہ رہتا ہے، علم ہمیشہ روشن رہتا ہے، علم ہمیشہ تازہ رہتا ہے، کبھی خراب نہیں ہوتا، کبھی کہنا نہیں ہوتا، کبھی اس میں زنگ نہیں لگتا۔ علم بہتر ہے کہ مال۔ مولا نے فرمایا علم بہتر ہے۔ کیوں علم بہتر ہے؟ مولا نے فرمایا علم بہتر ہے۔ اب مولا فرمائیں گے کیوں علم بہتر ہے؟ کیونکہ علم سے انسان کی دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اندھیرا چلا جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، اور کثرت مال کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، کثرت مال کی وجہ سے دل پر سیاہی لگ جاتی ہے۔ پھر 10ویں عالم نے سوال کیا، اے علی ابن ابی طالب، علم بہتر ہے کہ مال؟ مولا نے فرمایا علم بہتر ہے۔ اس لیے کثرت مال کی وجہ سے فرعون، نمرود، شداد نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، فرعون، نمرود اور شداد نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے مال کی وجہ سے، لیکن صاحب علم ہمیشہ خاشع رہتا ہے، ہمیشہ خاکسار رہتا ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے، خاشع رہتا ہے۔ کتنے عالموں نے سوال کیا؟ 10 عالموں نے، بڑے بڑے عالم، جو بڑے بڑے